جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد حذیفہ، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم قرآن پاک کو درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے تھے۔ اسی سیریز کا آج لیسن نمبر 4 ہے، جس کے اندر ہم ملتی جلتی آوازوں والے حروف کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے اس لیسن کے اندر کہ کس طرح ہم کون کون سے وہ حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں۔ یہی آوازیں اگر ہم درست طریقے سے ان کی ادائیگی نہ کریں تو یہ معنی میں تبدیلی کر دیتی ہیں، جس سے ہمارے نمازیں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ فاسد ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم نے اس لیسن کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں ان کو ہم نے ان میں فرق رکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس تا اور تو ہے۔ یہ تا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، بلیک کلر میں ہے، اور اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور بلو کلر میں۔ یہ باریک تا ہے اور یہ موٹی تا ہے۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ زیر زبر اور پیش یہ تینوں حرکات ہیں اور ان کو لمبا نہیں کرتے، تو یہاں پہ بھی ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تا تی تو، اگر کوئی تا تی تو پڑھے تو یہ غلط ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو اس کے ساتھ ملتی جلتی آواز والا حرف ہے وہ ہے تو۔ تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو تی تو۔ اس کو تا تی تو نہیں پڑھنا بلکہ تو تی تو۔ ز زبر ز، ز زیر زی، ز پیش زو۔ یہ زا ہے، اس کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں، ز زی زو۔ آگے دال ہے، اس کی آواز نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ دال زبر ذ، زال زیر زال زیر ذی، زال پیش ذو، ذ ذی ذو۔ اس کے اندر سختی کی آواز نہیں ہے کہ دونوں کو باریک پڑھیں گے کیونکہ بلیک کلر میں ہے۔ ذ ذی ذو۔ اب آگے ضا ہے، ضا، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور یہ بلو کلر میں اس وجہ سے۔ ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو۔ اس کو ذا ذی ذو نہیں پڑھنا۔ ثا، اس کو بھی نرمی سے پڑھنا ہے، ثا زبر ثا، ثا زیر فی، ثا پیش ثو، ثا فی ثو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ سین اور صاد میں فرق کرنا ہے، صاد کو موٹا پڑھتے ہیں۔ صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ دال زبر دہ، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کو موٹا۔ ضاد، ضاد زبر ضا، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، ضا دی دو۔ اس کو دا تی دو نہیں پڑھنا، ضا دی دو۔ اب یہ پہلے باریک کاف ہے، اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کو موٹا پڑھیں گے۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ قاف، قاف موٹا پڑھنا ہے اس کو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ کا کی کو، اس کو آرام سے پڑھ دینا۔
اس کو موٹا پڑھنا ہے، قا قی قو. ہا جس سینے سے آواز آتی ہے، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، سینے کی جانب گلے کے نچلے حصے سے. ہا زبر ہا، اس ہا اور اس ہا میں فرق یہ ہے، اس کو موٹا پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہا ہلکی آواز جس طرح ہوتی ہے، ٹھنڈی سانس جیسے ہم لیتے ہیں اس طرح اس کے اندر آواز آتی ہے. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اس کو آرام سے پڑھیں گے اور اس کے اندر آواز تھوڑی سی موٹی ہو جائے گی. عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو، آ ای او، آ عی عو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو. ان دونوں حروف کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ بلو کلر میں ہے، حروف مستعلیہ میں سے. خا میں خراش کی آواز آئے گی. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با پی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. واو زبر وا، واو کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. را کے اوپر جب زبر ہو تو تب بھی اس کو موٹا پڑھتے ہیں. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش جو، یا جی جو. تو یہ آج کا سبق تھا. اس کے اندر ہم نے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے، قرآن پاک میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، ہم نے ان حروف کے اندر فرق کو واضح رکھنا ہے تاکہ معنی میں تبدیلی واقع نہ ہو. اب جیسے قرآن پاک کے آغاز میں آتا ہے الحمدللہ، اب وہاں پہ اگر ہم ہا کی آواز نکال دیں گے تو معنی بدل جائے گا، الحمدللہ یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ وہاں پہ یہ والی ہا ہے تو ہم نے پڑھنا الحمدللہ. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ والی ہا آتی ہے. بسم اللہ راہ، راہ، اب کوئی راہ پڑھے تو یہ غلط ہے، رحمن الرحیم. تو یہ آج کا سبق تھا، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر لیسن نمبر 5 میں. اللہ حافظ.